بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 16 فروری ہے سال 2022۔ مریم صفدر کو گرفتار کیا جائے، عالیہ حمزہ نے ایف آئی اے کو ایک درخواست جمع کروائی ہے۔ اس درخواست کا متن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایف آئی اے نے زرداری کے ایک خاص آدمی کو دبوچ لیا ہے۔ الزامات کی تفصیل پر بھی بات کریں گے۔ محسن بیگ کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا ہے، عدالت کا ایک بڑا حکم آیا ہے۔ اسی خبر سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج پورا دن محسن بیگ کی سٹوری ڈسکس ہوتی رہی، کس طرح اس کو طبقہ ملامتیا کے سیاستدان اور صحافی ڈیفینڈ کرتے رہے، اور دوسری طرف جس طرح اس نے آج پسٹل سے فائر کیے، ایف آئی اے کے اہلکار پر جو ہے وہ حملہ کیا، زخمی کیا، اس حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 3 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے۔ لیکن ایڈیشنل سیشن جج نے آج اس چھاپے کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے محسن بیگ کو۔ اس درخواست پر جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ مارگلہ ایف آئی اے لاہور کے کسی آفیشل کو پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی متعلقہ ریکارڈ پیش کیا ہے۔ حقائق کے مطابق لاہور سے اسلام آباد کے لیے کوئی چھاپا مار ٹیم روانہ ہی نہیں ہوئی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس نے اپنی ایف آئی آر کا ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ مبینہ مغوی کو تاحال ایف آئی اے کے کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق محسن بیگ کے گھر غیر قانونی چھاپا مارا گیا۔ متعلقہ افراد چھاپا مارنے کے مجاز نہیں تھے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج ظفر اقبال نے آئی جی اسلام آباد کو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی، اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ایس ایچ او نے غیر قانونی چھاپا مارنے والی ٹیم کے خلاف کارروائی کی بجائے خود مقدمہ درج کر کے جعلی پیشہ ورانہ مہارت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ مقدمہ 9 بجے درج ہوا اور 9:30 بجے ایف آئی اے نے بغیر کسی سرچ وارنٹ کے یہاں محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ 2:15 بجے تک ایس ایچ او نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھے محسن بیگ جو ہے وہ اس کو پیش نہیں کیا۔ پولیس محسن بیگ کا بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ اب جو وہاں پر ایس ایچ او ہے اس کی شامت آ گئی ہے، لیکن اس پر ایف آئی اے کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ اختیار تھا اور ہم نے بالکل اختیارات سے تجاوز نہیں کیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد ایف آئی اے نے جو وضاحت دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ قابل دست اندازی جرم میں اندراج مقدمہ اور گرفتاری ایف آئی اے کا اختیار ہے۔ پیکا اور سی آر پی سی کے تحت ایف آئی اے کا اختیار ہے۔ ایف آئی اے وفاقی ادارہ ہے، پورے پاکستان میں کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ تو ایف آئی اے اب یہ ایڈیشنل سیشن جج کا جو فیصلہ ہے اس کو یقیناً اب جو ہے وہ چیلنج کرے گی، اور وہ سمجھتے ہیں چونکہ کاگنیزنس آفینس ہے، اور جو بھی کاگنیزنس آفینس ہوتا ہے سی آر پی سی کے سیکشن 154 کے تحت اس کو ادارے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کی اجازت لینا ضروری نہیں ہوتی، آلریڈی پولیس کو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ زرداری کا ایک خاص آدمی جو وقف متروکہ وقف املاک کا چیئرمین بھی رہا، آصف ہاشمی، اس کو آج ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ تو ایک بات جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آگے جا کر کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان ملزمان کو پہلے کی طرح ایف آئی اے مزید ہیرو بنا دے اور پھر یہ سارے جو کیسز ہیں یہ ختم ہو، اور الٹا جس طرح نیب کے کیسز نے بدنامی دی ہے حکومت کو، یہ بھی بدنامی دے۔ لیکن ابھی جو نئے مشیر احتساب آئے ہیں اس کے بعد ایف آئی اے کے جو ایکشن ہیں وہ تیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ آگے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جو شخصیت گرفتار ہوئی ہے یہ آصف ہاشمی ہے۔ ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سابق چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ آصف ہاشمی ہے، اور گجرات میں 13 کنال پرائم اراضی اسکینڈل میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آصف ہاشمی کے خلاف منی لانڈرنگ سمیت اراضی اسکینڈل کیسز جو ہے وہ موجود ہیں، اور آصف ہاشمی کو نیب نے بھی پہلے گرفتار کیا تھا، اور نیب پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ آصف ہاشمی نے غیر قانونی طور پر بطور چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ مختلف سیٹوں پر 777 افراد کو بھرتی کیا۔ ملزم آصف ہاشمی نے 2009 سے 12 تک درمیان بطور چیئرمین ملازمین کو بھرتی کیا۔ ملزم آصف ہاشمی کے اس اقدام سے اپنے من پسند افراد جو ہیں ان کو نوازا گیا ہے۔ یہ نیب کی طرف سے الزام تھا، اور اب یہ ایک اراضی کا معاملہ ہے جو گجرات سے اور پھر منی لانڈرنگ ایشو پر گرفتار کیا گیا۔ اب یہ مریم نواز کا
پہلے میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں جس کے اندر وہ کس طرح کا اظہار خیال کر رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ اب ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اب یہ جو درخواست آئی ہے کہ یعنی پی ٹی آئی کی جو خاتون اول ہے یعنی وزیر اعظم کی اہلیہ، ان کے خلاف گھٹیا ٹرینڈ نہ چلا جائے، تو یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب ہمارے خلاف یہ ٹرینڈ چلائے جاتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب پی ٹی آئی عمران خان کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے جس کی شان میں گستاخی کرنے پر شہریوں کے گھروں پر دھاوا بولا جائے گا اور ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکا جائے گا۔ آپ کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی میری آئی سی یو میں بے ہوش والدہ جو تھی اس کا تھا، لیکن اور اس کے ساتھ ہی آسمہ شیرازی، ثنا بچہ اور غریدہ فاروقی کا ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت آپ نہ صرف خود اس گندے کھیل میں شامل تھے بلکہ اپنے جاہل وزراء کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اقتدار جب ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے تو آپ جیسے انسانوں کا خوف اسی طرح سامنے آتا ہے۔ آپ کی حرکتیں دیکھ کر مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ٹویٹ میں وہ کہتی ہیں وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے، عمران خان صاحب آپ جتنی بھی ریاستی طاقت استعمال کر لیں اب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ آپ کے جرائم کی فہرست میں مخالفین سے انتقام لینا ہی نہیں، ایف آئی اے جیسے قومی اور ریاستی اداروں کو اپنے ذاتی جو سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ حساب تو دینا ہوگا۔ اب جس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر پولیس کو ذاتی ملازم سمجھ کر آپ نے استعمال کیا ہے اور مسلسل استعمال کرتے رہے مختلف کیسز کے اندر، اس کے بعد کوئی کسر تو نہیں کہ آپ اس پر بات کریں۔ اب جو عالیہ ملک ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو ایک درخواست جمع کروائی اور کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ جتنے یہ گندے ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کے پیچھے مریم نواز ہے، وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کے خلاف جس طرح کی مہم ہے۔ اب اس درخواست کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ کیا ایف آئی اے کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ مریم نواز کو گرفتار کرے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ لیکن اب وہ کہتی ہے جناب محترم ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد، السلام علیکم، میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی کچھ حقائق آپ کے زیر غور لانا چاہتی ہوں۔ خاتون اول نہ سیاست دان ہے، نہ ہی کوئی سیاسی بیان دیتی ہیں، نہ ہی سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے، اس لیے ان کے خلاف گھٹیا ٹرینڈ، گھٹیا باتیں پھیلانا ایک سنگین جرم ہے۔ اگر ان جیسے لوگوں کو پہلے کڑی سزا ملی ہوتی تو آج کسی کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ خاتون اول جیسی باپردہ عورت پر الزامات لگانے کی بات کرتے۔ یہ سب ناقابل قبول ہے۔ صابر محمود ہاشمی نامی کو خاتون اول کے خلاف ٹرینڈ چلانے پر گرفتار کیا گیا۔ مریم صفدر اس کی حمایت میں ٹویٹ کر کے اور ضمانت کی ذمہ داری لے کر یہ اقبال جرم کر چکی ہیں کہ خاتون اول کے خلاف گھٹیا ٹرینڈ کرنے والا ان کا ملازم دیہڑی دار ہے، اور یہ سب مریم نواز کی ایما پر کیا گیا ہے۔ بے نظیر کی نازیبا تصویروں سے خاتون اول پہ کیچڑ اچھالنے تک شریف خاندان کی نسل بدل گئی ہے، پر ان کی غلیظ بدبودار ذہنیت نہیں بدلے۔ بدعنوانی کے پیسے کو بے دریغ استعمال کر کے مریم صفدر نہ صرف کردار کشی کروا رہی ہے بلکہ اقتدار کی ہوس میں ملک دشمنی جیسے سنگین معاملات میں بھی ملوث ہے۔ اس کو روکنا ضروری ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اختیارات کے اندر رہ کر مریم صفدر کو جلد از جلد گرفتار کریں گے۔ نیک خواہشات کے ساتھ عالیہ حمزہ، یہ ممبر قومی اسمبلی۔ یہ درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے ایف آئی اے کو عالیہ حمزہ کی طرف سے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کارروائی آگے بڑھے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ محسن بیگ اب اس کا میڈیکل ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس کا رائٹ ہے، جب بھی کسی کو آج تشدد جو ہے اس پر کیا بھی گیا ہے تو اب جو ریمانڈ کا پیریڈ ہے وہ ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں نکل جائے یا وہاں سے وہ نکلیں اور پھر مزید انویسٹیگیشن ہو۔ اسی طرح وہ بھی شاید اس کو سزا نہ ہو، جس طرح ہمارا ایک پورا سسٹم ہے اور عدالتوں پر پورا طبقہ ملامتیہ ایک مہم چلاتا ہے، اور ججز بھی انسان ہے، ظاہر ہے ان پر یہ سوشل جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ان پر بھی یہ امپیکٹ پڑتا ہے، چونکہ پورا ایک صحافیوں کا ٹولہ ہے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس وقت ایک مہم چلاتا ہے اور اداروں کو پریشرائز کرنے کی یہ ایک کوشش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات ہمیں کئی مرتبہ فیصلوں کے اندر، ریمارکس کے اندر نظر آتے ہیں۔ کیا ان بڑوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیشہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ شخص جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی بیماریوں کا مذاق بنایا گیا، یہ خواتین صحافیوں کے خلاف ٹرینڈ بنائے گئے، دیکھیے جو غیر اخلاقی ٹرینڈ ہے میں اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کو طوائف کہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، لیکن اگر کوئی گھٹیا صحافت کرے گا
اور سیاست گھٹیا کرے گا اور سیاسی بیان بازی کرے گا تو اس کی گرفت ضرور ہوگی. چونکہ جو صحافت کے اندر اب حامد میر ہے مثلا، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ بے نقاب کریں گے. یہ چونکہ وہ صحافت میں لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، تو وہ اس کے الفاظ قابل گرفت ہیں. تو ان صحافتی جو خواتین کا ٹولہ ہے یا یہ مرد حضرات ہیں سیاست کے اندر، ان کا خاتون اول کے ساتھ موازنہ کرنا یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ طبقہ ملامتیہ جان بوجھ کر ان سب کو ایک تکڑی کے پلڑے کے اندر تولنے کی کوشش کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ خاتون اول تو مکمل خاموش ہے، نہ وہ بات کرتی ہیں، نہ ان کی سٹیٹمنٹ، نہ وہ کوئی کالم لکھتی ہیں، نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہیں، نہ ان کا کوئی انٹرویو نشر ہوتا ہے. وہ باپردہ خاتون گھر بیٹھی ہوئی ہے. تو جب کوئی بولے گا تو آپ اس کی گفتگو پر اعتراض کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں. کوئی لکھے گا تو آپ تنقید کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے خلاف یہ سکور سیٹل کرنے کے لیے کہ یہ غریدہ آسما اور یہ سارے مریم نواز کے خلاف بات ہوئی ہے، لہذا یہ ہمیں بھی حق ہے، یہ ناجائز بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً کلثوم نواز صاحبہ وہ ڈیتھ ہوگی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کوئی بھی اس طرح ٹرینڈ وہ چلنے نہیں چاہیے. لیکن شریف خاندان جو ہے اس نے بیماریوں کے نام پر اتنے جھوٹ بول دیے ہیں. اگر خدا نخواستہ اب آپ خود اندازہ کر لیں، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، شہباز شریف کی کتنی بار کمر کو تکلیف ہوتی ہے، کتنی بار وہ کبھی کرونا ہو جاتا ہے، عدالت میں پیش نہیں ہوتے، لیکن اگلے دن اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اجلاس کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہیں بیماری کے نام پر. اور پھر نواز شریف ہے جعلی بیماری کا ڈرامہ کر کے لندن فرار ہوا ہے، اور اب یہ جعلی چونکہ ڈرامہ کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کل وہ واقعی بیمار ہو جائے گا اور اس کا اس وجہ سے اس دنیا میں نہ رہے، ہر انسان کی ڈیتھ ہونی ہے، تو ٹرینڈ تو چلیں گے. چونکہ جھوٹ آپ نے اتنے بولے ہیں کہ اب لوگ آپ کا سچ بھی وہ سچ نہیں سمجھیں گے، جھوٹ سمجھیں گے. اس لیے آپ کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور یہ جو جھوٹ بول کر آپ اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں اور پھر آپ یہ اس طرح جعلی بیماری کے ڈرامے کرتے ہیں اور اپنے صحافیوں کے ذریعے پردے ڈالتے ہیں، حرکتیں آپ چھوڑ دیں تو یہ پھر ٹرینڈ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.